چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے. آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سورۃ ہود. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام رے. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلیل سے مضبوط کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلیل سے محفوظ کیا گیا ہے. پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کے مالک اور ہر بات سے باخبر ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے آسانی کے طور سے تفصیل کے طور پہ بیان کیا ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے. ایک جامع مجموعہ پرووائڈ کر دیا ہے فار دا گائیڈنس. سو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بک جون سی ہے وہ میں نے ریویل کی ہے اینڈ دا ریزن فار دیٹ از اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم نا بندگی کرو گے مگر صرف اللہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم صرف اللہ کی بندگی نہیں کرو گے؟ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اب صرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں یہ فیل کروا رہا ہے قرآن کہ قرآن ہم سے بات کر رہا ہے, کسی تھرڈ پرسن سے بات نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. خبردار کرنے والا کیسے ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ بارہا موقع پہ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو خبردار کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. پھر اللہ تعالیٰ بارہا موقع پہ اور انفیکٹ ہر موقع پہ جہاں پہ ذکر آتا ہے قرآن پاک کا, جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ جہنم کا ذکر آتا ہے وہاں ہی پیرالل طریقے سے جنت کا ذکر بھی آ جاتا ہے. تو دس از دا تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ مینشنز ان قرآن کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے میں اس کی طرف سے ہوں تم کو خبردار کرنے والا بھی اور بشارت دینے والا بھی. ٹھیک ہے. اور جو شخص قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے اس کا بھی مقصد سراسر کیا ہے؟ یہی کہ وہ آپ کو آیات پڑھ کے سنا رہا ہے, بشارت بھی دے رہا ہے اور آگے ساتھ آپ خوشخبری بھی دے رہا ہے اور ڈرا بھی رہا ہے. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, وہ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سامان دے گا, اچھی نیکیاں پرووائڈ کرے گا, ہم لوگ نیک راستے کی طرف آ جائیں گے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فضل بھی عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہا ہے کہ تم میری طرف آ جاتے ہو تو کون کو کیا میں کہ تمہیں بخش دوں گا اور تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات اچھے آسان طریقے سے تمہیں رکھوں گا. اس کے ساتھ پیرلل بات کیا ہو رہی ہے؟ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب سے ڈراتا ہوں. یہ کون بات کر رہا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں, کوئی مولوی کوئی مفتی بات کر رہا ہے, کوئی کالج کا پرنسپل کوئی ٹیچر بات کر رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بات کر رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس آ رہی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھیں آپ لڑائی اس شخص کے ساتھ لڑائی لڑ سکتے ہیں جو آپ کے پیرلل ہو. اگر ایک بندہ اتنا بڑا پاورفل ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے اس کالج کی بلڈنگ کا, نہ صرف ہمارے اس شہر کا, نہ صرف ہمارے اس ملک کا, بلکہ پوری زمین کا, اور اس زمین سے کئی گنا, کئی یہاں سے اگر صرف ملکی وے گلیکسی کی ہم بات کریں نا تو 1 لاکھ جو سا ہے نا وہ ایئر بنتے ہیں ڈسٹنس. ٹھیک ہے. لائٹ ایئرس کا جو ڈسٹنس, 1 لائٹ ایئر کا ڈسٹنس کیا ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں لائٹ جتنا ٹریول کرتی ہے سورج سے ہمارے تک آتی ہے تقریباً 0.8 سیکنڈز میں. ٹھیک ہے. تو امیجن کریں کہ پوری گلیکسی جو صرف ملکی وے گلیکسی, ٹھیک ہے, وہ 1 لاکھ لائٹ ایئر سے زیادہ ہے. تو اس طرح کی ملکی وے گلیکسی جیسی ملینز آف گلیکسیز ہیں. تو سوچیں سمجھیں اس بات کو کہ اگر آپ دوستی یاری لگا رہے ہیں تو کس سے لگا رہے ہیں؟ اس خدا سے. اگر آپ دشمنی لے رہے ہیں تو کس سے لے رہے ہیں؟ بڑی پیرلل بات ہے. اسی لیے قرآن اپنے آپ کہہ رہا ہے کہ میں بشارت دینے والا بھی ہوں. کن کو؟ جو اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں.
سزا کا ڈرانے والا ہوں کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی لے لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہا ہے؟ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی قرآن کی تعلیمات آتی ہیں تو آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں, پیٹ دکھا رہے ہیں, ان کی کمانڈمنٹس کو فالو نہیں کر رہے. خبردار جب یہ کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈانپتے ہیں, اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بیتوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے. اب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سینے میں موجود ہے, جو ہر انسان کے سینے میں موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے کپڑوں سے بھی ہم نہیں چھپا سکتے. ٹھیک ہے. ہم جتنا مرضی کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈانپنا چاہیں ہم لوگ ڈانپ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کلیئر کٹ معلوم ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کا متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اس سے کیا چیز واضح ہو رہی ہے؟ کیا یہ بات اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت ہے, یا کیا یہ سیلف ایکسپلینیٹری باتیں نہیں ہیں؟ کیا اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہم یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جتنے بھی نفع اور نقصانات ہیں وہ سب کو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. ایون رزق تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری طرف سے آتا ہے. تو ہم اگر رزق کی دوڑ میں اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں تو کیا یہ حق بات ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. دیکھیں اب یہ جو 6 دن کے بارے میں ایکسپلینیشنز ہر طرح کافی طرح کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک ایکسپلینیشن اس کی بہت جو بیسک ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ 6 ڈیز کا مطلب 6 یونٹس آف ڈیز ہے. اس طرح ہم لوگ ڈے ہمارا ڈے ڈیفائن ہوتا ہے 24 گھنٹے کے سائیکل کو, تو یہ ڈے ڈیفائن ہوا ہے کہ 1 یونٹ کو. بٹ دا پوائنٹ اس کی کوئی بھی بات ہے تو یہ وہ اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ہم نے فوکس کس پہ کرنا ہے؟ میسیج پہ. کیا میسیج کلیئر کٹ نہیں ہے؟ میسیج کیا رہا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا, 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. لیکن آگے بات کیا رہی ہے؟ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پرپز ٹو میک دا ہول ورلڈ, آسمان اور زمین کیا اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آزمایا ہمیں, کہ ہمیں دیکھا جائے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پرپز ہے اس ہیونز اینڈ ارتھ کو کریٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ تو سری جادوگری ہے. دیکھیں زندگی میں کئی پوائنٹس پہ ہمیں بھی یہ لگتا رہا ہے اور کبھی لگتا بھی ہے کہ ہم آخر ڈیتھ کے بعد اٹھائے باقی جائیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے, سوچنے والی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف کو جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم اس طرح محو ہو جاتے ہیں اس دنیا میں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب بھی ہم قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑتے ہیں تو میری ریلائز ہوتا ہے کہ اصل دنیا یہ دنیا نہیں ہے. اصل جو اسٹرگل کرنے والی چیز ہے وہ ہیئر آفٹر ہے. اب 10 کو 20 کو 1000 کو کروڑ کو اربوں کو بھی جب انفینٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ویلیو کیا آتی ہے؟ 0. جب ہم ریلائز کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا جتنے مرضی بھی ہم سال گزار لیں ایک لمیٹڈ ہے تو ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ ایونچولی جب آپ انفینٹی سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ایونچولی نکلتا کیا رزلٹ؟ 0. سو اس دنیا کی وقت 0 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو کفار کو ہر چیز سونے کی پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی وقت ہے ہی نہیں. اس لیے آپ لوگ دیکھیں جو منکرین قرآن ہے, منکرین حق ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی نواز رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ویلیو کس چیز کی ہے؟ ہیئر آفٹر کی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہے کہ ہم لوگ جو لوگ سٹیپس کرتے ہیں انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے کوئی چیز نئی چیز آ رہی ہے نظر, تو اس کو اس دنیا کی ٹینشنیں وہ آج کے جو پہلے وہ پروف سے پہلے جو ٹینشن لیتے ہیں وہ اتنی ٹینشن لینے میں نہیں آتا, وہ فوکس کرتا ہے بگر گول کی طرف. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بھی اپنا فوکس رکھنا ہے بگر گول کی طرف. اور چونکہ ہم دنیا میں جب بھی پڑھتے ہیں
جب بھی دنیا کے معاملات میں پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ایونچولی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایک نیچرل فینومینا ہے. تو اس گمراہی اور اس بھٹکنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اپنے ارد گرد والے ایمان والے لوگوں کے ساتھ بندہ سراؤنڈنگ میں رہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کتاب ہے قرآن پاک. جس شخص نے اس کو پکڑ لیا وہ گمراہی میں نہیں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن اور میری سنت کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. یہ وہ ایروگنس ہے جو کفار کی بھی تھی. اگر آج ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں تو ہم پہ بھی وہی فتویٰ وہی اصول لاگو ہوگا جو ان پہ لاگو ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں. سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرنے سے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ لوگ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کا مذاق اڑاتے ہیں. کچھ عملاً مذاق اڑاتے ہیں, کچھ فعلاً مذاق اڑاتے ہیں, کچھ بول کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کچھ عملاً مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کریں, آپ اللہ کی بات پیش کریں تو آگے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ پتہ نہیں بات فیکٹ ہے کہ نہیں, یہ جو مولوی ہو گئے ہیں آج تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دین کی آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بات نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کی بات پیش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد بھی پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں, پہلے ہم اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے رحمت سے, پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. ناشکری کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں بارہا لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری شدید پسند ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں اس میں سے ایک ٹاپ آف دا لائن ناشکری بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میجورٹی آف دا فیمیلز کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. جہنم کی جو اکثریت ہے وہ فیمیلز کو دیکھا ہے اور اس کی جو ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ تھی ناشکری. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو, اور یہ میلز پہ بھی ایکولی بات اپلائی ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کو ناشکری اسپیشلی فیمیلز کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن زیادہ کیا ہے تو ہم نے کرنا ہے فیمیلز نے زیادہ کوشش رہنا ہے اور کوشش میلز نے بھی رہنا ہے کہ ناشکری نہیں کرنی. اس کی مثال سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیٹا دیتا ہے اور بعد میں بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے. لیا کس نے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون, لیا واپس کس نے؟ اللہ نے. تو اس پہ مایوسی اور ناشکری کرنا. اور یہ سب سے ایکسٹریم مثال دی ہے. ہماری لائف میں ہر مومنٹ کے اوپر پوائنٹس ایسے آتے ہیں جو اللہ نے چیزیں میں دی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ واپس لیتا ہے اور ہم اس پہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو ہم نے اس پر آئی تھی اسے ہم نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں. مصیبت آئی, پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی پھر واپس لے لی, اس پہ ناشکری کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ دی, نعمت دی, اس پہ کیا کر رہے ہیں پھر اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے تو سارے دلدار پار ہو گئے. پھر وہ بھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. تو دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہیں وہ کون سی نکلی؟ ناشکری اور اکڑ, تکبر. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے, کوئی کلیمٹی آئی تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مومن جو ان سے ہے وہ سکسیسفل ہے. ٹھیک ہے. سکسیسفل کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی انسان کو مصیبت آتی ہے, کوئی کلیمٹی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت. جب ایک مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, صبر کا ریوارڈ کیا ہے؟ جنت. تو ایک مسلمان کے لیے تو خوشی غمی دونوں پیرلل ہیں. خوشی آئے گی شکر کرے گا, غم آئے گا صبر کرے گا, دونوں کا ریوارڈ, دونوں کا پاتھ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ جنت کی طرف. اس کے پیرلل اس کے ایک طرف یہ تھا. دوسری روش کیا تھی کہ لوگوں کو جب آسانی ملتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں, جب آسانی لے کے واپس لے لیتا اللہ تعالیٰ تو اس پہ کہتے ہیں ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی دیتا ہے بلیسنگ, اولاد دیتا ہے یا کوئی پاس کروا دیتا ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے پاس کروانا بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ پاس کروا دیتا ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی محنت سے پاس ہوئے. یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنے آپ کو بارہا باور کرانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ وہ ہے جو آج ایک اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے, امریکن ڈپلومیٹ کو بھی چاہیے, اس کالج کے پرنسپل کو بھی چاہیے, اس کالج کے واچ مین وارڈ بوائے کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگڑتا ہے اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات. دیکھیں ہم ایسے ہر شخص جو ہے نا وہ قبر کے عذاب سے ڈرتا ہے, موت سے ڈرتا ہے, جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے, ہر قسم کے عذاب سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلین چٹ دے رہا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ کلین چٹ دے رہے ہیں؟ کلین چٹ ان کو دے رہے ہیں کن کو؟ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہی لوگ جو صبر کرنے والے نیکوکار, جو صبر کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کلین چٹ دے رہا ہے کہ تمہیں کیا کیا جائے گا؟ درگزر کر دیا جائے گا اور بڑا اجر ہے, تو ٹینشن نہ لو. اگر فرمایا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے, کسی مولوی کو کہا جا رہا ہے, کسی ٹیچر کو کہا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کہا جا رہا ہے. کیا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایرر فری تھے, کوئی گناہوں سے پاک تھے, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانڈ کیا دی جا رہی ہے؟ کمانڈ یہ دی جا رہی ہے وہ اس بات. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنا چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تمہاری طرف آ رہی ہے نا وحی, اس میں سے کوئی چیز ایسے نہ کرنا کہ چھپا لینا. لیکن اصل ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے ایڈریس مجھے آپ کو کیا جا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے ایڈریس کرنے کی؟ کہ ہم پک اینڈ چوز نہ کریں قرآن پاک کی آیات میں. میں وہ نہ کروں جو اپنی پسندیدہ آیات ہیں وہ سامنے پیش کروں. میں صرف مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ تو کہوں کہ عورت کو پردے کا حکم ہے, لیکن میں یہ نہ کہوں کہ مردے کو بھی اپنی آنکھ کی پردے کا حکم ہے. یہ جو بائسڈ ڈیسیجنز, بائسڈ سوچ ہے نا, یہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی کنڈیمیبل ہے اسلام کی روح میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے, تو جو مرد کے اوپر فرائض ہیں عورتوں کے حوالے سے, جو مرد کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے, کیا میں اس کو چھپا سکتا ہوں؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنا سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا, یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. دیکھیں آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اگر اتنا ہی اللہ کے محبوب ہے تو امیر کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, آج ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنا بندہ یہ امیر ہے, اتنی باتیں کرتا ہے دین کی, تو اللہ نے اس پہ فضل کیوں نہیں کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی خاص وقت ہے نہیں, تو اللہ تعالیٰ صرف وہ باتیں بتاتا ہے جو امپورٹنٹ ہے. چونکہ آخرت امپورٹنٹ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پریپیئر کرو فار دا آخرت, ناٹ فار دس ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کرو, تم مومن ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاؤ تو تمہیں یہ دنیا میں دے دوں گا, دنیا کی بادشاہی دے دوں گا. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اگر کوئی شخص ہے یا رہا تھا تو وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور وہ خود 3 دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن کنزیکٹیو انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. دیکھیں نا ان پہ اتنا ظلم ہوا. اگر دین پہ آنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یاشی ہی یاشی ہے, دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے. سورۃ الاسر میں ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے جس نے 4 عمل کیے: ایمان لائے, عمل صالح کیا, حق بات کی تلقین کی, صبر کی تلقین کی. تو جب اب خالی ایمان لانے یا عمل صالح کرنے سے چھٹی نہیں مل رہی, سکسیس نہیں میری, سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ساتھ حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین بھی کرو. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حق کیا ہے, the only I حق know is this Quran, this book. I know for the fact this is the book جس کے author start میں کہتا ہے this is the book in which there is no doubt. اور میں کسی بندے کو نہیں جانتا جو کہے کہ میری بات جو میں بات کروں گا 100% ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی بھی صرف اس قرآن کے لیے کسی ولی اللہ کی, کسی اور شخص کی نہیں اللہ نے گارنٹی دی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم تو محض خبردار کرنے والا تم تو محض خبردار کرنے والے ہو, آگے ہر چیز کو
آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں کا پرپس کیا ہے کہ وہ وارن کریں، لوگوں کو بتا دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ ہیلڈ رسپانسبل فار یو. جس طرح میں ہیلڈ رسپانسبل نہیں ہوں آپ لوگوں کے لیے، یا آپ میں سے کوئی شخص بھی دوسرے کے لیے ہیلڈ رسپانسبل نہیں ہے. ہمارا کام صرف اور صرف ہدایت کو پہنچا دینا ہے. جس طرح میں آپ کو آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس طرح ہر بندہ گھر جائے، قرآن پاک کھولے اور آیات پڑھ کے سنائے. میں کوئی ایسی دین کی باہر کی بات نہیں کر رہا نا، میں صرف آیات کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا. یہی کام ہر شخص کو کرنا چاہیے گھر میں جا کے، کیونکہ وتواصوا بالحق جو ہے حق بات کی تلقین ہر بندے پہ فرضیت پہ آ گئی ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو تم ایک ایسی گڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو. یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن کر رہا ہے. یہ عام انسان کا چیلنج نہیں ہے، اللہ کا چیلنج ہے. اور اللہ کے دشمن جو ان سے نا، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اصل فورن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جو نان مسلمز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابو جہل نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جن کے لینگویج میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی. اتنا ہی انہیں گھمانڈ تھا اپنے بتوں پہ، تو ان کے ساتھ مل کے کرتے جو کرنا تھا. دیکھیں بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے. وہی چیلنج میں آپ کے سامنے پروڈیوس کر رہا ہوں. آپ اس جیسی قرآن جیسی کتاب میرے سامنے پروڈیوس کر دیں، میں بھی آگے بات مان جاؤں گا. یہی تو اس قرآن کا چیلنج ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن یہ چیلنج سٹینڈ کرتا ہے. سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ یار واقعی پروڈیوس کر لو نا. تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں اتنا ایشو کیا ہے؟ کر لو پروڈیوس. کر تو نہیں سک رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے. کہو اچھا یہ بات ہے تو تم ایسی گڑی ہوئی کتاب لے آؤ، صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو بھی تمہارے معبود ہیں ان کی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم سچے ہو. اب اگر وہ اپنے معبود تمہارے مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ کوشچن دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہا ہے. کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ سر تسلیم خم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ کہ ہم کمپلیٹ اوبیڈینس شو کریں گے کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے. ٹھیک ہے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں؟ کہ ہم بھی کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ حق پہ ہیں، اور ہم ایسا جیسا قرآن نہیں پروڈیوس کر سکتے. لیکن ان سب چیلنجز سے ڈیفیٹ ہونے کے بعد بھی کیا ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو مان رہے ہیں؟ ہم تو اسے پڑھنا نہیں گوارا کرتے، ہم اسے سمجھنا نہیں گوارا کرتے. جب اس کو سمجھیں گے نہیں تو تعلیمات پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر ادھر شرما ہے جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہیں ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جو اس دنیا میں ریوارڈ چاہتے ہیں نا، ان کو ہم اس دنیا میں ہی دے دیں گے. جو سٹیپس کی تیاری، اس دنیا کی خواہش اور دنیا امریکہ میں جانے کی خواہش اس کی صرف یہ ہے کہ میں پیسہ کما لوں، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد مارا کہ اس دنیا میں تمہیں پیسہ دے دوں گا. سنیں بات بڑی غور سے، اللہ تعالیٰ ارشاد مارا ہے جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہیں تو ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی انہیں دے دیں گے. تو جتنی محنت لیب میں سٹیپس میں جتنا اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اگر کسی کا مقصد اس دنیا کا حصول ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد مارا ہے تو میں پھر اس دنیا میں ہی میں ریوارڈ دے دوں گا. آخرت میں کچھ نہیں ہے، جو لینا ہے اس دنیا میں لے لو. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. تو دنیا میں تمہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اپنے ارد گرد دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایلان مسک جتنی محنت کر رہا ہے اسے مل رہا ہے کہ نہیں؟ میں کسی بندے کا نام نہیں لے رہا، لیکن اٹس اے پبلک فگر اس لیے دے رہا ہوں. ایلان مسک ہو گیا، مطلب اب جس مرضی کا نام آپ لے لیں. ٹھیک ہے. جو جتنی محنت کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تم نے دنیا کی محنت کر رہے ہو، کرو، ملتا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلے تشریح میں پھر مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آپ کے سوا کچھ نہیں. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا درا محض باطل ہے. اللہ تعالیٰ شاہ مارا کہ جو کچھ دنیا میں کمایا تو دنیا میں دے دیا ہے کہ جاؤ بچوں، جاؤ یاشی کرو اس دنیا میں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ آپ کی سزا ہے. ٹھیک ہے. اگر ارشاد مارا ہے اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش
ہوں گے اور گواہ شاہد دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. میرا ایک کویسچن ہے, کون خدا کے ظالموں پر, کون ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات ایسوسیٹ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں کوئی کام کروں, ٹھیک ہے, کوئی اسپیسیفک کوئی بھی کام آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند نازل نہیں ہوئی, تو میں دین میں آلٹریشن کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بریلوی ہیں صرف وہی جنتی ہیں, میں کہتا ہوں دیوبندی جو سے وہی جنتی ہیں, یا میں کہتا ہوں ایک اسپیسیفک فرقہ جو ہے وہ صرف جنتی ہے, تو کیا اس قرآن میں ایسا کسی جگہ پہ لکھا ہے؟ کسی سند سے کوئی ثابت ہے؟ کسی سند سے ثابت نہیں. جب کوئی چیز سند سے ثابت نہیں ہے تو میں اسے کلیم کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیزیں وہ ایسوسیٹ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. تو اس بارے میں بڑا کوشیس رہنا چاہیے بولنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں باندھ رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے کہ سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. ان ظالموں پر خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں؟ آج ہی میرے سے ایک بندہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سا مولوی جو ہے کون سے دین کی, تو ہر بندہ دین کی بات کرتا ہے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سا حق پہ ہے؟ تو جو بھی آپ کے دین کو ٹیڑھا کر کے پیش کر رہا ہے, جو بھی کہتا ہے کہ اس کتاب کے علاوہ کوئی ہدایت کی کتاب ہے, جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب سے جاتا ہے, کیونکہ قرآن تو سیدھی سیدھی کہتا ہے کہ اس وحی کو فالو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو فالو کرنا ہے. تو دین کو مشکل جنہوں نے بنایا ہوا ہے, کتنا آسان ہے کہ میں آپ کو کہوں گی یار یہ ایک بک ہے, ٹیکسٹ بک ہے, اس کو پڑھ کے پیپر دے دینا. کیا یہ آسان نہیں ہے؟ یا میں یہ کہوں کہ آپ کو 10,000 کتابیں, ان 10,000 کتابوں کو پڑھو, کیا آسان ہے؟ ایک بک کو پڑھنا. تو دین کو آسانی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. اور زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والا نہ, اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو بے بس کرنے والے نہ تھے, اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں وہ دوہرا عذاب دے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے, نہ خود انہیں کچھ سوچتا تھا. تو جو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں اور انہیں سوچتا بھی کچھ نہیں ہے, ان کو دوہرا عذاب مل رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے آیات پیش کر رہا ہوں, اور ان آیات کے بعد, کیونکہ میری بات کی تو وقت نہیں ہے, قرآن میں لکھا ہے, میں قرآن دکھا رہا ہوں. ان قرآن کی آیات کے بعد آپ پھر بھی یہ سوچیں گے جو آپ کی سوچ تھی وہ اوپر ہے, یا جو آپ کا نالج تھا وہ اوپر ہے اس قرآن کے مقابلے میں, تو ہم بیوقوفی کر رہے ہیں. دو اپروچز ہیں, یا تو ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈال لیں, یا قرآن کو اپنے مطابق ڈال لیں. تو اپروچ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈال لیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ نہ کسی کی سن سکتے ہیں اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا, اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں. مطلب بتا رہا ہے کہ یہی لوگ جو ان سے ہے نا وہ آخرت میں گھاٹے میں ہیں. اصل میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کی ہو کر رہ گئے, تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں, اور جنت میں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. کس کو کلین چٹ دے رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس بندے نے اس آیات کو فالو کیا, جس نے اس قرآن کو فالو کیا, ٹھیک ہے, اس کو ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. جو ایمان لا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وارن بھی کرتا ہے قرآن, اور خوشخبری بھی دیتا ہے. امیجن کریں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور جنت بھی ایسی جس میں جو چاہو گے ملے گا. نہریں بہ رہی ہوں گی درختوں کے نیچے, اور خوبصورت ویوز, اور سب کچھ جو چاہو گے ملے گا. بشارت دے رہا ہے, گارنٹی دے رہا ہے. کوئی انسان گارنٹی نہیں دے سکتا, صرف یہ کتاب دے سکتی ہے, اور کتاب دے رہی ہے آپ کو. آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں فریقوں میں کی مثال ایسی ہے جسے ایک آدمی تو ہوا اندھا بہرا اور دوسرا ہوا دیکھنے اور سننے والا. اب کون شخص آپ میں سے دیکھنے, سوچنے, سمجھنے والا ہے, اور کون سا اندھا بہرا ہے؟
جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، وہ تو ہوا دیکھنے والا۔ جو ان آیات کو سننے کے اوپر کان بند کر لیتا ہے، اس کو دیکھتا نہیں ہے، وہ کیا ہوا؟ اندھا بہرا۔ تو دو آپشن ہے، کیٹیگری ہے ہی دو، جو قرآن کو فالو کرتے ہیں، سنتے سمجھتے ہیں، جو نہیں سنتے سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے کھلی رکھی ہے، جدھر جانا ہے جاؤ۔ آگے اللہ شاہ کے ہمارا ہے، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ، کیا یہ پیرلل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایکول ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ وہ کویسچن ہے جو ایک بڑا خوبصورت سٹائل ہے لفاظی کا جو اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے قرآن پاک میں۔ ریٹوریکل کویسچن پوچھ رہے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ امیجن کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس خالق کائنات کا، یہاں تو اس قرآن جیسی بک کو پروڈیوس کر دو، ایک سورت پروڈیوس کر دو، 10 صورتیں پروڈیوس کر دو۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اور اگر آپ ایمان لے آتے ہو، ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یار یہ قرآن حق ہے، تو کیا جتنا بہتر کیریئر کے لیے ہمیں موو کرنا چاہیے، اس سے زیادہ محنت اس کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے انسیڈنٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں جوانی میں ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اب تو بہت زیادہ ڈیتھ پریولنس ہو چکی ہے۔ میں تو کارڈیالوجی میں کام کرتا ہوں، میرے نظر میں تو دیکھتا ہوں میں 30-40 سال 20 سال ڈیتھس آر ویری کامن، گیٹنگ ویری پریولنٹ، اتنی کامن ہو رہی ہیں ڈیتھس۔ تو ہم کس زون میں بیٹھے ہیں کہ اپنا بعد میں آ کے تو ہم کرنے کے بعد ایسے نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات ہی آج کا یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، کویسچن ہے کہ جو لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، دیکھیں یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، لیکن جہاں تک سننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہ کرنے والا ہے، پھر اس نے صحیح سنا اور سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو خسارے میں وہ انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے زمانے کی قسم ہے ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے اس کے جس نے 4 عمل کیے، ایمان لائے، عمل صالح کی، حق بات کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ اگر ہم میرے سے پوچھتے ہیں کہ اس میں سے ایک ایلیمنٹ صرف ایمان لے آتا ہے ایک بندہ، نہ عمل صالح کر رہا ہے، نہ حق بات کی تلقین کر رہا ہے، نہ صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو خسارے میں تو وہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، حق بات کی تلقین نہیں کرتا اور صبر کی تلقین نہیں کرتا، تو خسارے میں تو قرآن کے مطابق وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف قرآن کی بات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے اصول یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خسارہ جو فیلئر اور جو سکسیس ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے قرآن کے پیرائے میں، وہ جنت کا حصول سکسیس ہے، دوزخ جون سی ہے وہ فیلئر ہے، سیدھی بات۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ آیات میں بھی اشارہ فرماتا ہے کہ جو لوگ فیلئر ہیں نا وہ فیلڈ ہے، کیوں کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو سکسیس اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ what is the success criteria of success in Islam, it's the getting into the جنت، اور جو فیلئر کرائٹیریا ہے وہ ہے going to the hellfire، ٹھیک ہے۔ کسی کا اور کویسچن ہے؟ کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، آرام سے لکھ لو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، کویسچن آیا ہے کہ کیا قرآن پاک کافی ہے ہدایت کے لیے یا سنت بھی ضروری ہے؟ کیا قرآن پاک کافی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے یا سنت کی ضرورت ہے انسان؟ دیکھیں یہ بات، اس کا فیصلہ جو سا ہے نا وہ کون کر سکتا ہے کہ گائیڈنس جو سی ہے اس کے لیے کیا کیا کچھ چاہیے؟ میں کر سکتا ہوں، کوئی مولوی کر سکتا ہے، یا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں گارنٹی لی ہے اور بارہا ارشاد فرمایا کہ دس از دا بک فار گائیڈنس، یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کوئی پیچیدگی پروڈیوس نہیں کرتا۔ اس کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان غدیر خم کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان میں 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ سکسیس پا گیا، گائیڈڈ ہو گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ان گائیڈڈ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ حدیث ایسے ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ سو گائیڈنس کے لیے جو میری نظر میں بیئر منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ قرآن ہے، اور جو ریکوائرڈ جو آپٹیمل گائیڈنس ہے، جو گارنٹی ہے کہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کے لیے سنت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن اور سنت کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ گارنٹی میری نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، مستدرک الحاکم کی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے مستدرک الحاکم کی، کہ انسان مسلمان انسان وہ قرآن اور حدیث سنت کو پکڑ لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی آگے ہے بیٹر ٹو پیک ان یور اون کنٹری ویئر یو فیس سیکٹرلزم اور گو آؤٹ لائک یو ایس اے، یو کے اینڈ پریچ دیئر۔ اٹس اے ویری گڈ کویسچن، ٹھیک ہے، میرے یہ کویسچن وہ ہے جو آج سے 2 سال پہلے جس کی فائٹ میں نے خود لڑی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا میں آنسر دے بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی دے سکتا۔ میں نے اس فائٹ کو لڑ کے اس کویسچن کا آنسر لے کے میرا خیال یہ تھا کہ اٹس بیٹر ٹو کم ٹو دس کنٹری، اور اس ملک میں آ کے فرقہ واریت سے لڑا جائے اور بجائے یہ کہ یو ایس اے یو کے رہا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب I don't know how to respond to this, but the point is now I'm plus minus about it۔ دیکھیں لیکن آپ کا جو ویژن ہے وہ سیم ہونا چاہیے۔ اگر آپ یو ایس اے میں اس لیے جا رہے ہیں، یہ ہر انسان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اگر یو ایس اے میں جانے کا مقصد اس کا پریچنگ ہے تو اٹس گڈ انف، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اچھی دنیا کے ساتھ آخرت امپورٹنس ہے آپ کی، تو آپ جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اسلامک کنٹری میں جائیں، ٹھیک ہے۔ خوش جو اپرچونٹی جتنی اسلام سپریڈ کرنے کی یہاں پہ ہے، سیکٹوریلزم کو پرابلم ایک بہت بڑا ہے سیکٹرزم، لیکن جو چیریٹی اینڈ اٹ بگنز ایٹ یور ہوم، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے کہ وہ یہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیو، چونکہ ہمارے ارد گرد کا معاشرہ یہاں پہ پاکستان میں ہے، ہمارے ریلیٹیوز یہاں پہ پاکستان میں ہیں، تو سب سے پہلے پریچنگ کا جو حق ہے وہ ہمارے یہاں پہ ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم ان کو پریچ کریں، پریچنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہمارے یہاں پہ ہے۔ اگر 313 صحابہ اکرام اگر ان کے بندے کے پتر تھے نا، وہ قرآن ان پہ نازل ہوا تھا، قرآن کی سمجھ تھی، تو 313 لوگ نے جب مکہ کو شکست دے دی تھی نا، تو 313 لوگ اگر ہم یہاں پہ پروڈیوس کر لیں گے نا تو بھی بات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یو کے یو ایس میں جتنے آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سراسر ٹیکس جون سا ہے وہ جا رہا ہے فارن فنڈنگ میں، اور وہ جو ٹیکس آپ مسلمانوں کے اگینسٹ یوز ہوگا اس میں کنٹریبیوشن آپ کی بھی ہے۔ لیکن پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ کلین چٹ ہم پاکستان کو بھی نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں بھی ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، اور برائے نام ہی تھوڑا سا اسلامک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو دا پوائنٹ اس کی مطلب میں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اوور آل چونکہ ایک لیبلڈ مسلمان ہے، جس طرح ہم لوگ ایک بائی نیم ہم مسلمان ہیں، ایونچولی ہم ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، ہم بے شک کلمہ گو مسلمان ہیں لیکن ہم ہیں مسلمان۔ تو اب مسلمان بے شک پاکستان ایک حرکتیں اس کی نان اسلامک کنٹری والی ہیں، لیکن بائی نیم یہ ایک مسلمان کنٹری ہے۔ تو اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کون سی بہتر آپشن ہے جو میں اپنے لیے آپٹ کرتا ہوں، تو میں اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اپنے بارے میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ میں کسی اسلامک ملک میں رہوں، بے شک پاکستان میں رہوں، بے شک پاکستان سے باہر رہوں، لیکن میں باہر بھی رہوں تو کسی اسلامک ملک میں رہوں جو ایٹ لیسٹ نام کا ضرور اسلامک ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کیریئر کاؤنسلنگ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے نا پلیز گو تھرو دس بک، اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، اور پھر اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے اسٹیپس کر کے باہر جانا امپورٹنٹ ہے یا اس ملک میں رہنا یا پلے کرنا۔ تو پوائنٹ از میری نظر میں اسٹیپس از اے ویری گڈ آپشن، ٹھیک ہے، فار دس ورلڈ۔ لیکن آئی مین اٹس جو چانسز گمراہی کے ہیں نا، جو دنیا میں پڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں وہاں پہ، یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں آپ کے پاس پیسہ وہاں پہ زیادہ آتا ہے اتنا ہی گمراہی کے بھی آپ کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ دس اے کلیئر کٹ تھنگ، ٹھیک ہے، اور کوئی دے دو اور بھی کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز بڑی اس کے بارے میں بڑا کوشیس رہیے گا کہ
آپ بہت بڑا اسٹیپ بولڈ اسٹیپ لینے لگے ہیں. پھر پہلے لوگ کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں گے, پھر واپس بھی آنے کا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں بڑھیا نصیحت اڑوا کے آیا ہوں, مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے اس بات میں. دلدل کی طرح ہے باہر کا ملک ہے. اچھا جی, جو لوگ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے بار بار بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیکورڈ ہو رہے ہیں, وہ کیا کریں؟ پہلے تو وہ اللہ سے توبہ کریں اور پھر خوشیاں منائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی خصلت ہے, انسان کی یہ وتیرہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا. کوئی شخص بھی گناہ سے پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس پہ ریپینٹنس جو ہے نا, جیسے ہی ریپینٹنس کر لیتا ہے اٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو جو ریپینٹنس ہے, استغفار جو ان سا ہے, وہ اس کی ریپیٹیشن ہونی چاہیے. دوسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں, جو اپنے ارد گرد دیکھیں ہم نے ہو کیا رہا ہے کہ انسان اس دین پہ ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے. اسی لیے بڑی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے جو دوست ہیں نا وہ بڑے ویل چوزن ہونے چاہیے آپ کے. دیکھو اس کی مثال میں بارہا دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے باہر جانا ہو نا, ان کی دوستیاں اسٹیپس والوں کے ساتھ ہوتی ہیں. جنہوں نے یو کے جانا ہو, جنہوں نے یو ایس جانا ہو, جنہوں نے یو کے جانا ہوتا ہے وہ پلیب والوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں. جنہوں نے پاکستان کی اکیڈیمکس میں اور باقیوں میں کرنا ہوتا ہے ان کی وائڈیا والوں کے ساتھ دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ اس کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی اور جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کی دنیا دار لوگوں میں دوستیاں ہوتی ہیں. تو اپنے پہلی بات یہ کہ اپنے ارد گرد جو سا ہے وہ دنیا دار لوگوں کی بجائے ایمان والے لوگ پیدا کریں, تو اس کی پریولنس کم ہوتی جائے گی. دوسرا, قرآن پاک کو ریپیٹڈلی ریڈ کریں تاکہ اپنی اصلاح ہوتی رہے. اور جب آپ ریپینٹنس کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو گناہ کرتے ہیں ان کے بعد ریپینٹنس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جو اس بات کا آنسر ہے کہ جو لوگ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے بار بار بھٹک جاتے ہیں, ایک تو یہ کام کریں گے اپنے ارد گرد ایسے لوگ ہی نہ رکھیں, اور جیسے ہی بھٹکتے ہیں تو ریپینٹنس کریں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بیکورڈ ہو رہے ہیں, وہ کیا کریں. دوسری بات یہ کہ شیطان کے چنگل میں نہیں جانا. شیطان کا یہ بھی چنگل ایک ہوتا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ میں نا تم تو اتنا گناہ گار ہو, تو نے کیا فرض نماز پڑھنی ہے, سر پہ دوپٹہ لیتی نہیں ہو, تم نے فرض نماز کیا پڑھنی ہے, اتنی بے پردگی کرتی ہو, تم نے کیا نماز پڑھنی ہے. مردوں کا بھی ہر ٹائم فلمیں دیکھتے رہتے ہو, ہر ٹائم آرا گردی کرتے رہتے ہو, ہر ٹائم گالم گلوچ کرتے رہتے ہو, لیکن نماز تم نے کیا پڑھنی ہے. ویسے نماز کے ٹائم میں بڑے مولوی نہیں, جو فرض ہے وہ فرض ہے. اور جتنی نیکیاں ہیں, نیکیاں بیسکلی آپ کو گناہوں کو نہیں مٹاتی. نیکیاں بیسکلی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, گناہ نیکیوں کو نہیں مٹا رہے ہوتے. تو نیکیاں دیکھیں, آپ کا بیسکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ترازو ہے نا, تو اگر آپ گناہ زیادہ کر رہے ہو تو نیکیاں بھی زیادہ کرو نا. تو یہ جو ترازو ہے اس میں نیکیوں کا پلہ بھی بھاری کرنا شروع کرو. آج آپ نے 10 گناہ کیے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یار آج میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں, تو نیکیاں میں بڑھا لو, ریپینٹنس کرو, نیکیاں میں بڑھا لو. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو بڑی عام سے چلائیں, کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہے آیت نمبر 7 میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی یقین اور انکار کی بات ہے. تو انسان مکمل یقین رکھتا ہو مگر کوئی شیطانی خیال آ جائے تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہوگا اگر محض خیال کے بعد دوبارہ سوچ پر توبہ کر لی ہو. میں تو جس شخص نے سوال پوچھا نا اس کو میں داد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ایگزیکٹ وہی سوال ہے جو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. اور آگے سے انہوں نے رسپونڈ کیسے کیا تھا, بڑا ہی خوبصورت طریقے سے. کہتے کیا تم اس سوچ کے آنے کے بعد نماز ادا کرتے ہو, ایمان پہ رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. تو ٹینشن ہی نہ لو. دیکھیں ہمارے یہ سوچ آ رہی ہے تو کیا ہم نے نماز چھوڑی؟ نہیں. کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا؟ نہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اسی طرح بجا لائے. تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے دو. شیطان نے اپنی چالیں چلنی ہے, اسے چلنے دو. ہم نے کس سے مدد لینی ہے؟ صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے, اس قرآن کو پکڑ لو, ٹینشن فری ہو جاؤ گے. خدا کی بندگی شروع کر دو, بالکل کوئی ٹینشن نہیں, ریلیکس, مزے ہی مزے ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی, اس بات کا آنسر مل گیا میرا خیال ہے. تو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا. ایسا وسوسہ آتا ہے اگنور کرو اور اس پہ سوچو, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے سوچنے. ظاہری بات ہے انسان سوچے گا تو وسوسہ آئے گا نا, ایک بندہ سوچتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ اشارت میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کسی کی سن کر نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ اشارت میں رہا ہے کہ اندھا بہرا اور نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو اگر کوئی اندھا اعتماد کر رہا ہے وہ تو نہ سن رہا ہے نہ بہرا ہے, تو
کیٹیگری اس میں فال ہو رہے ہیں. مبارک ہو گیا آپ لوگ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ اگلا کویشچن ہے, زندگی میں بالکل سکون نہیں رہا جب سے نماز چھوڑی ہے. بہت کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں پڑھ سکتی. اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتی. ایگزیکٹ یہی پرابلم ہے میری تھی, بالکل یہی پرابلم. I have been through this phase so much that you cannot even imagine. جس چیز نے میری ہیلپ کی میں بھی آپ لوگوں کو وہی سولوشن پرووائڈ کروں گا. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. میں ہوتا کیا تھا, میں نماز پڑھنا شروع کرتا تھا, فیز آتا تھا, فیزک وے میں کام کرتا تھا, فیز آتا تھا میرے پہ, نماز پڑھتا تھا, دین کی باتیں کرتا تھا, پھر چھوڑ دیتا تھا. پھر جب فیز آتا تھا, اسپیشلی پروف ڈیز میں فیز آتا ہے, تو دا پوائنٹ از کہ وہ فیزک کام چلتا تھا. جس دن میں گیا کہ پھر انسان کہتا کہ یار میں نے اگر چھوڑ ہی دینی ہے, پروف آتا ہے پڑھتا ہوں, میں بھی جوڑتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں, مجھے تو اس کا بلکہ زیادہ گناہ پر شیطان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے 2 کام کیے, وہی جو ریمیڈی میں آپ کو بھی دوں گا. ایک, اپنے ارد گرد ایمان والے لوگ لے کے آیا, جس طرح آپ لوگ سارے موجود ہیں. آج مجھے پتا تھا نا میرا لیکچر ہے, میں تیار کر کے آیا. میں جتنے مرضی بھی گناہ کرتا نا, مجھے پتا تھا میں نے یہ لیکچر تیار کرنا ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے آپ لوگوں کو سکھانا ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی کمیونٹی ایسے بنائیں, اپنے پر فرض ایسے کر لیں, آپشنز لیں کہ بھائی میری مجبوری ہے دین کو سیکھنا سکھانا. دوسرا کام میں نے کیا کیا, اس قرآن کے ساتھ دوستی کر لی. اور ویسے تو ریورس میں کام چلا ہے, پہلے میں نے قرآن سے دوستی کی تھی. یہ اس قرآن کو میں نے ٹیسٹ کیا تھا. اس قرآن کو میں نے ٹیسٹ کیا جب مجھے پتہ لگ گیا کہ قرآن ٹیسٹ پہ میرا پورا اتر رہا ہے. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا جی دس از دا وہ, دس از مائی ٹیچر, میرا ٹیچر اور کوئی نہیں, میرا ٹیچر یہ قرآن ہے. تو میری خواہش یہی ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیچر بھی یہ قرآن ہو. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ از کہ یہ قرآن وہ ٹیچر ہے جو آپ کو نماز کے ساتھ لگائے گا. نماز نہیں بھی پڑھتے, اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اندر وہ چیزیں ڈالنا شروع کرے گا کہ آپ کو نماز. دیکھو ایک سیب کی مثال میں دیتا ہوں. ایک سیب ہے, باہر سے اس کا خول تب خراب ہونا شروع ہوتا ہے جب اندر سے گلا ہوتا ہے. جس دن ہمارے دلوں میں ایمان آئے گا نا, اس دن اللہ تعالیٰ نمازیں آسان کر دے گا. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز مشکل ترین عمل ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے نماز آسان ترین عمل ہے. مشکل ترین کس کے لیے ہے اور آسان ترین کس کے لیے ہے؟ اس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے, جس کے دل میں یہ ایمان نہیں اتر رہا. اور ایسے نہیں ہے, میں نے تو کیا بتاؤں کہ میں نے خود بھی سرچ کیا گوگل پہ کہ ہاؤ ٹو لو اللہ. مجھے لو نہیں ہوتا اللہ سے, میں کیا کروں, میں کروں کیا, مجھے نہیں ہوتا لو, کیا کروں میں. I have searched Google for this. ٹھیک ہے, then I realized the answer is if I want to love Allah, read this book and know Allah. جس شخص سے مجھے محبت کرنی ہوتی ہے پہلے میں اسے جانتا ہوں, اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. جس دن میں نے وقت گزارنا شروع کیا اللہ کی کتاب سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس دن مجھے ریلائز ہوا کہ آخر اللہ تعالیٰ چیز کیا ہے, اس کتاب کی سگنیفیکینس کیا ہے. ہر بندہ کہتا ہے یہ کتاب بڑی اچھی ہے, مجھے تو نہیں اچھی لگتی تھی. آج میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ چیز کیا ہے. یہ تو بندے کا پتر بنا دیتی ہے, کوئی کلین چٹ نہیں دیتی, سب بات کلیئر کٹ, ہر چیز کو بالکل صاف صاف بیان کرتی ہے, کوئی اوپر نیچے کی ہینکی پینکی نہیں, شوگر کوٹنگ نہیں کرتی. سیدھی بات آتی ہے, یہ کام کرو گے جنت, یہ کام کرو گے دوزخ, سیدھی بات, نتھنگ ان بٹوین. ٹھیک ہے, اس لیے کوئی اور بات پوچھنی ہو, کچھ کرنی ہو, چلے میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں. دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا بات کہی اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات میرے منہ سے غلط نکل گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں سے واش آؤٹ کروا دے. آپ ایسے ہو ہی نہ کہ وہ ہمیں یاد ہی نہ رہے. لیکن جو بات اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بات اس کتاب سے میں نے کی ہے وہ حق پہ ہے, اس کو فالو کریں. جو میری بات ہے اس کی وقت نہیں ہے, اس کو ہم نے امپورٹنس بھی نہیں دینی. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.